نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب شعبان آتا ہے تو ساتھ ہی رمضان کا شور مچ جاتا ہے، ہر جگہ پہ حلقے ہونے لگتے ہیں، ماشاءاللہ مساجد میں خطبات میں اس کا ذکر ہونے لگتا ہے، اور ایک ڈیفرنٹ ہی خوشی ہے اس مہینے کی۔ آپ دیکھیں پورے سال میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کا اس طرح سے انتظار ہوتا ہے یا ایسی خوشی ہوتی ہے یا ایسی رونق ہوتی ہے۔ تو ویسے تو ہر دن دیکھیں سورج نکلتا ہے مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، ہر دن سیم ہے، لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے سورج تو وہیں سے نکلے گا اور وہیں غروب ہوگا، مگر جو اس کی برکتیں ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، جو اس کی رونق ہے، وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اپنی زندگی میں اگر رمضان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا مسجدیں اسی طرح آباد ہوتی جیسے رمضان میں ہوتی ہیں؟ کیا اسی طرح ہم 30 دن کے روزے رکھتے لگاتار جیسے اب رکھتے ہیں؟ کیا اسی طرح سے ہم اپنی نمازیں قیام اللیل جو تراویح ہے اس طرح سے ادا کرتے؟ ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ یا کیا اسی طرح قرآن کھولتے جیسے اب ہم ہر روز کھولتے ہیں اور رمضان کے ایک ایک دن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ برکتیں رمضان کی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں دنیا میں مختلف جگہیں ہیں، بڑی بڑی خوبصورت جگہیں بھی ہیں، لیکن جو برکت اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو دی ہے اور حرم مدینہ کو دی ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح کلام تو سبھی ہیں، لیکن ایک کلام ایسا ہے اللہ کا کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے وہ ہر کلام میں نہیں ہو سکتی۔ الفاظ تو وہی ہیں نا، عربی کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سال کے سارے ہی مہینے اور سارے ہی دن اللہ کے ہی ہیں، لیکن کچھ دنوں کو اللہ نے مخصوص کر دیا اپنی رحمت کے لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے اس کا انتظار کرتے ہیں ہم کہ کب یہ مہینہ آئے گا تو ہم یہ رحمتیں اور برکتیں لوٹ سکیں۔ صحابہ کرام تو یہ جو مہینہ رمضان کا تھا نا، اس کی فضیلت ایسی سمجھتے تھے کہ وہ کسی کے دیکھنے ہوتے تھے نا کہ اس کے درجات کتنے بلند ہیں یا کیا ہے، تو وہ یہ دیکھتے تھے اس نے اپنی زندگی کے کتنے رمضان دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ان کو یہ لگتا تھا جس نے جتنے زیادہ رمضان دیکھے ہیں اتنے اس کے مرتبے بلند ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان نصیب فرمانے والا ہے، اور 2 چیزوں کے ساتھ، صحت اور ایمان۔ صحت نہ ہو تو تب بھی مشکل، اور ایمان نہ ہو تو پھر بہت سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، رمضان ہی ہوتا ہے لیکن ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو جس کو رمضان ان 2 چیزوں کے ساتھ نصیب ہو گیا وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ تو اس لیے ہم نے رمضان کا استقبال ایسے رسمی سا نہیں کرنا کہ ہم بھی رمضان کا درس ہے اور چلو اٹینڈ کر لیں۔ دیکھنا ہے کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دیا، یہ مہینہ کیوں آ رہا ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں بڑا قیمتی ہے یہ مہینہ، ہمیشہ نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لاسٹ ایئر تھے اس سال نہیں ہیں، آپ کے کوئی جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں، دیکھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ لاسٹ جو رمضان تھا وہ ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا۔ تو ہمیں نہیں پتا کون سا رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ہر رمضان کو یہی سوچ کے گزارنا ہے پتہ نہیں اس کے بعد نصیب ہو یا نہیں ہو۔ یہ اتنا پیارا مہینہ ہے، اس مہینے میں سمجھ لیں کہ انسان جو سارا سال آوارہ پھر رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ کے لے آتا ہے، پکڑ کے لے آتا ہے، پیار سے لے آتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا تھا جب میں کل آپ لوگوں کے لیے تیار کری تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم کئی پروگرام دیکھتے ہیں نا، اس میں انعام انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، باکسز بھی ہوتے ہیں، گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے، بائکس کھڑی کی ہوئی ہیں، بمپر پرائز، اتنے لاکھ کا کیش، اتنے کا وہ۔
اچھا وہ کس لیے ہوتا ہے کہ لوگ ذرا شوق سے اس میں حصہ لیں اور بڑے وہ کریں. تو جو لوگ آتے ہیں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے گاڑی مل جائے یا بڑا انعام ملے, فرسٹ پرائز مجھے مل جائے. اور سوچ کیا ہوتی ہے, کسی کو ہراؤں گا تو پھر مجھے ملے گا, کیونکہ پرائز ایک ہوتا ہے نا, تو گاڑی ایک ہی انہوں نے کھڑی کی ہوتی, گاڑی ایک کو ہی ملنی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے نا رمضان کو اتنے سارے انعامات کے ساتھ سجا دیا ہے. ہاں, کہیں فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کے برابر, نفل ادا کرو گے فرض کے برابر. ہر دن جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر رہے ہیں لوگوں کو, اور پھر اسی طرح جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں, شیاطین کو بند کیا جا رہا ہے. کتنی گہما گہمی ہو گئی بھائی. اور انعام کتنے رکھ دیے کہ جہنم سے آزادی دے دی, مغفرت دے دی. جو اللہ کے اوپر ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا, ڈائٹنگ کے لیے نہیں, ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا, پھر اس کے لیے کیا ہے, پچھلے سارے گناہ معاف. جو قیام اللیل کرے گا اس کے لیے پچھلے سارے گناہ معاف. یہ کیا ہے, پرائزز کا انسینٹیو دیا آپ کو, دیکھو یہ بھی پرائز مل سکتا ہے. اور ہاں, ایک رات بھی رکھ دی, 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی عبادت کا اجر ہے. وہ بہت بمپر پرائز ہے, بگ پرائز. اتنے بڑے بڑے پرائزز دکھا کے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ سارے اس کے لیے محنت کریں, کوشش کریں. اور یہ پرائز وہ نہیں ہے کہ جس میں ایک کو ملنا ہے, ہم سب کو بھی مل سکتا ہے. دیکھیں جب پرائز ایک ہوتا ہے نا, اور مثلاً یہاں پہ کوئی ایک گاڑی رکھے ہیں وہ, اور ہم سارے مقابلہ کرنے والے ہوں, تو گاڑی تو ایک کو ہی ملے گی نا. لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کے ہاں جتنے لوگ ہیں اتنے ہی پرائز بھی ہیں. سارے فرسٹ پرائز لے سکتے ہیں, سب جیت سکتے ہیں. کوئی بھی یہ بالکل اس میں ہم سے کہاں ہوگا, ہم سے کہاں کیا جائے گا, یہ نہیں سوچنا. ہم سب کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے آسان بنا دیا نا. تم آگے بڑھ کے تو دیکھو, تم کر کے تو دیکھو, یو کین ڈو اٹ. تو ہمت نہیں ہار کے بیٹھنا, ہم سے کہاں, وہ تو یہ بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں, وہ تو فلاں لوگ کرتے ہوں گے. نہیں, میں اور آپ سب 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا اجر حاصل کر سکتے ہیں. ہم سب اس میں اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں. ہم سب اس میں سے جہنم کی آزادی کا پروانہ لے سکتے ہیں. بگ پرائزز ہیں اور ہم سب لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ وہ پتہ نہیں کون ہوتے ہیں لوگ جو لیتے ہیں اور کرتے ہیں. ہم سب کریں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. تو یہ اپنے ایک تو ارادہ کر لیں. ارادہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا, ارادہ کر لیں کہ میں نے بھی بمپر پرائز جیتنا اس دفعہ. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بڑے پیارے طریقے سے, یہ اللہ کے طریقے ہیں اپنی طرف بلانے کے, کہ اللہ تعالیٰ بڑے پیارے طریقے سے اس طرح پیار سے, دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں, دیکھو آ جاؤ میری طرف. دیکھیں انعامات کی ایک بھرمار ہے اللہ کے ہاں, اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ دے کے تھکتا نہیں ہے, دینے کے بعد پوچھتا نہیں ہے, اور دے کے جتاتا نہیں ہے. اور جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں نا کہ تمام جن و انس, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے مرد, عورتیں, بوڑھے, بچے, جن, انسان سب بھی جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ سب کو عطا کرے, تب بھی اس کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آتی. جب آپ حرم میں جاتے ہیں تو اتنا, ویسے کراؤڈ تو ہمیں اتنا نہیں دیکھنے کو ملتا, لیکن حج عمرے پہ آپ کو زیادہ لوگ ملتے ہیں. ہر ایک کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں, ہر ایک کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے. اس وقت آپ کو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ہر ایک کی سن رہا ہے. اور یہ سارے ہمارے قریب بولنے لگے تو ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کون کیا بول رہا ہے. لیکن اللہ تو سن بھی رہا ہے, تو ان کی دعاؤں کو قبول بھی کر رہا ہے, تو عطا بھی کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ یہ تیری قدرت ہے. ان سب کو آپ سبھی بولنے لگے, آپ سب کے ہونٹ ہلنے لگے, تو سمجھ نہیں آئے گی کون یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن وہ میرا رب ہی ہے. لاکھوں کروڑوں انسان اور جن اور چیونٹیاں اور پرندے اور جانور سب اس سے مانگتے ہیں اور وہ سب کو عطا کرتا ہے. تو ایسے سخی کے دروازے پہ جا رہے ہیں ہم رمضان میں. آپ دیکھیں جو جتنا بڑا سخی ہوتا ہے نا, اس سے اتنے زیادہ کی امید ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی آئے اگر ڈونیشن کے لیے یا کوئی پیسے مانگنے کے لیے, چلو ہم 150 نکال دیں گے. کوئی زیادہ کسی بڑے کے پاس, امیر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کے لیے $1000 کوئی چیز نہیں ہوگی, وہ دے دے گا. اس سے بھی بڑے کے پاس چلا جائے گا, وہ تو 10-12 ہزار بھی دینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کتنے خزانوں کا مالک ہے
کہ کل کے کل خزانے ہیں ہی اس کے. جتنا بڑا ہوتا ہے نا ہمیں اس سے اتنی امید ہوتی ہے کہ یہ زیادہ دے گا، جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا ہے سوچیں. اور وہ عطا کرنے میں بخل نہیں کرتا، وہ عطا کرنے میں ایسے نہیں کرتا کہ گن گن کے دے، وہ ہے جو بے حساب عطا کرتا ہے. تو اس رب کے سے ہم مانگنے کے لیے جا رہے ہیں اس مہینے میں، اس رب نے ہمیں اجر دینا. تو اس لیے تھوڑ دلی کے ساتھ نہیں عبادت کرنی، اس لیے اپنے آپ کو اس کے لیے یعنی سمجھ لیں کہ ڈیڈیکیٹ کر دینا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ وہ ہمیں بھی بے حساب اجر عطا فرمائے گا. روزے کا تو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. یہ فرمایا نا کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو وہ اجر کتنا ہے اس کا کوئی حساب ہے؟ ہمیں کوئی حساب نہیں ہے. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جو فرما دے کہ میں اس کا اجر دوں گا، تو سوچیں اتنے بڑے رب کائنات نے یہ فرمایا، اور جب وہ عطا کرنے پہ آئے گا تو پھر اندازہ کیجئے اس کی عطا کا. اس لیے بتایا نہیں کہ کتنا، کوانٹیٹی نہیں بتائی. وہ تم جب اللہ کے پاس آؤ گے تو تمہیں سرپرائز ملے گا، تو کہ وہ انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہوا. اور جیسے ہم کوئی مزدور وغیرہ لینے جاتے ہیں آپ کام کرانے کے لیے یا کسی چیز کے لیے، تو کیا ہوتا ہے مزدور کے ساتھ ہم ایک مزدوری طے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی آ کے کام کرو، اور یہ جب وہ کام کر لیتا ہے تو ہم اس کو اتنی مزدوری دیتے ہیں. لیکن جو زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پھر کام دیکھتے ہیں اور ساتھ مزدوری بھی دیتے ہیں، ساتھ ٹپ بھی دے دیتے ہیں، ہے نا. جتنے زیادہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کام پسند آیا بس ٹھیک ہے یہ لو اور انعام. اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جب اس کو کام پسند آ جائے کہ میرے بندے نے مزدوری کی ہے، صبح سے لے کے شام تک میری خاطر بھوکا رہا ہے، تو وہ جب نوازے گا تو اس کی ٹپس کیسی ہوں گی بتائیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو مزدوری کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے ہمیں کہ کب مزدوری دینی ہے. آپ نے بھی یہ حدیث سنی ہوگی کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں. اور جب رب مزدوری کرائے تو بتائیں جو اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ پسینہ خوش ہونے نہ پائے، مزدوری پہلے مل جائے، وہ کیسی پیاری مزدوری دے گا اور کتنی جلدی عطا کرے گا. تو اس سوچ کے ساتھ پھر اس مہینے کو شروع کرنا ہے کہ اللہ کے خزانے کھل گئے ہیں، اس نے اپنی جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کو سجا دیا گیا ہے اور دروازے اس کے کھول دیے گئے ہیں. اور ہمیں یہ انسینٹیو دیا ہے کہ تم لوگ اپنی بکنگ کرا لو، جنت میں اپنی بکنگ کرا لو. پتہ ہے یہ کیسے ہے؟ جیسے اوپن ہاؤسز ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، ایک گھر تعمیر کرتے ہیں، پھر وہ جو بلڈر ہوتا ہے وہ ایک دن اوپن ہاؤس کرتا ہے اور کہ آپ آئیں اور گھر کو دیکھیں، اور پھر آپ کے منہ میں پانی آتا ہے کہ یہ گھر تو ہم لے لیں اور بس اس کی قیمت ادا کرنی ہے اور لے لیں. اب وہ اوپن ہاؤس نے کیوں رکھا ہوتا ہے؟ تاکہ آپ دیکھیں اور آپ کا دل چاہے کہ میں لے لوں. آؤ مفت میں آؤ، آ کے دیکھو. اللہ نے بھی اپنی جنت کے دروازے کھول دیے، جنت کا اوپن ہاؤس ہے. جنت کو دیکھو اور اس کی قیمت ادا کرنے کی تیاری کرو. جو اس کی قیمت ادا کر دے گا وہ اس کو پالے گا. اور رمضان جیسا ہم گزاریں گے نا ویسا ہی ہمارا پورا سال گزرتا ہے. یہ رمضان ایک سمجھ لیں ایک چھوٹا سا ماڈل ہے. یہ جیسے آپ کوئی بلڈنگ وغیرہ یا کوئی وہ بنانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ماڈل بناتے ہیں نا، اور ماڈل دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ماڈل دیکھ لو، اس طرح کی بلڈنگ بنے گی. اسی طرح رمضان سے پتہ چلے گا کہ ہمارا اگلا سال کیسا گزرے گا، اس سے پتہ چلے گا. علماء نے ایک بڑی پیاری بات کہی، بڑی پسند آئی مجھے، کہ یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی. اچھا، تو وہ ان 11 بھائی کی بخشش ہو گئی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان بھی جو ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام تھے، ہاں، کہ آپ کے 11 مہینے کے گناہوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے اس ایک رمضان کی وجہ سے. تو یہ اتنا پیارا مہینہ ہے، یہ دل کی طرح ہے. جیسے ہم کہتے ہیں دل سلامت ہو کسی کا تو اس کا جسم سلامت رہتا ہے. دل کو صحیح ہونا چاہیے نا، اسی طرح رمضان ہے، رمضان کو صحیح ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں گے پورا سال صحیح آپ کا گزرے گا آنے والا.
اور جس نے پورا سال صحیح گزار دیا اگلا رمضان آئے گا وہ بھی ویسا ہی گزارا، تو اس کی تو پوری زندگی ایسے ہو گئی نا۔ تو جس کی زندگی رمضان کی طرح گزرے گی، پھر جب موت آئے گی تو ایسی ہوگی جیسے عید کا دن۔ رمضان کے بعد کیا آتا ہے؟ عید آتی ہے۔ تو جس نے پوری زندگی رمضان کی طرح گزاری، اس کی موت جو اس کا آخر لاسٹ ڈے ہے وہ عید کی طرح ہوگا۔ وہ کسی نے شعر بڑا اچھا کہا کہ جس کی زندگی ہو رمضان کی طرح، موت آئے گی اس کو عید کے چاند کی طرح۔ ایسی پھر موت ہوگی کہ پھر اس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ رمضان ایسے ہی نہیں ہے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور اس کی ہم قدر جانیں، اس کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جو ہم سے ضائع ہو جائے۔ اس کے شرف کو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا کرتے تھے کہ کب رمضان آئے۔ یہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، میں کہتی ہوں صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہر رات اور ہر دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہر رات اور ہر دن۔ اس کا کہ جن کا نام جہنم کی لسٹ میں آ چکا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فری کر دیتے ہیں جہنم سے، آزادی مل جاتی ہے ان کو جہنم سے۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہمارا نام کدھر لکھا ہوا، لیکن ہمارے پاس چانس ہے کہ اگر ہمارا نام اس میں ہے تو ہم اپنا نام وہاں سے نکلوا کے جنتیوں کی لسٹ میں ڈلوا سکتے ہیں۔ وہ نہیں صدر وزیر اعظم وغیرہ کہتے ہیں جب وہ کوئی عید وغیرہ آتی ہے تو کہتے ہیں وہ قیدی جو ہیں ان میں سے قیدیوں کی اتنی معاف ہے ان کی سزا، جن کی بالکل اینڈ پہ آئی ہوتی ہے ان کی ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا بس ان کی معافی ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو پتہ نہیں کتنے جہنم کے قیدی ہیں جو اس مہینے میں رہائی پا جائیں۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور رحمت جو اس میں ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں روزے دار کا افطار کے وقت کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب ہم شاید سن کے ہمیں اتنا نہ لگتا ہو کہ یہ کوئی شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر دیکھیں کوئی کسی کو آپ بہت بڑے ولی اللہ سمجھتے ہیں یا کسی کو آپ بہت نیک سمجھتے ہیں اور وہ آپ سے کہہ دے کہ جی مجھے الہام ہوا ہے فلاں وقت میں دعائیں قبول ہونی ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہے، تو ہم اس کی بات پہ یقین کر کے کتنے جذبے کے ساتھ، کتنے شوق کے ساتھ دعا کریں گے اور ہم وہ کتنا اہتمام کریں گے۔ اور یہ بات ہمیں امام الانبیاء اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن شیطان ایسا کرتا ہے اسی ٹائم آ کے ہمیں کسی ایسے کام میں الجھا دیتا ہے کہ ہم بس دعائیں نہ کر سکیں۔ یہ تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے بلینک چیک ہمیں دے دیے، سگنیچر ہوئے پڑے ہیں، اللہ کے سگنیچر ہوئے پڑے ہیں کہ ہاں میں نے دینا ہے اس کو، آپ نے بس اماؤنٹ لکھنی ہے کہ مجھے کتنی چاہیے، کیا چاہیے، وہ اماؤنٹ آپ کے بینک میں ڈپازٹ ہو جائے گی۔ اماؤنٹ لکھنے کا ٹائم ہے اور ہم کچن کے اندر کھڑے میں اور افطاریوں بنانے میں مصروف ہیں، یا ہم اس وقت اگر بیٹھ بھی جائیں گے تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں گے یا کھانے میں دھیان ہو جائے گا ہمارا، وہ وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں جو اماؤنٹ لکھنے کا ٹائم ہے۔ سب کچھ ہو چکا، اب صرف آپ نے مانگنا ہے کہ کتنا چاہیے مجھے۔ ہر کوئی اہتمام کرے کہ اس وقت میں مانگوں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی دنیا کی حاجات ہیں، آخرت کی حاجات ہیں، ہماری تو حاجتیں اتنی زیادہ ہیں، ہماری تو ضرورتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم تو کسی وقت اللہ سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو فقیر ہیں۔ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں اب میں ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کر دوں اور یہ ٹائم گزار دوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے ہم سارا سال کتنی پریشانیوں میں رہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں فلاں تم میرے لیے دعا کرو، فلاں تم میرے لیے دعا کرو، لیکن جب ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ اب یہ تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت ہم نے وہ وقت گنوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو عطا کرے، اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے لیے جنت لے لو، اللہ نہیں چاہتے کہ کسی کو وہ عذاب دے۔ دیکھیں جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ شاباش، جنت کے 8 ہیں اور جہنم کے 7 ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟
دیکھیں آپ یہ یہاں پہ ہم اس ہال میں ہیں نا، اس میں کتنے سارے دروازے ہیں، یہ 3 4 دروازے ہیں. کیوں 4 کیوں رکھے گئے؟ اس لیے کہ جس جگہ پہ لوگوں نے زیادہ آنا ہو نا، وہاں پہ دروازے بھی زیادہ رکھے جاتے ہیں. اور باتھ روم کے کتنے دروازے ہیں؟ اس کا ایک ہی ہے، کیونکہ ضرورتاً کسی نے جانا ہوگا. تو جس جگہ لوگوں کی آمد زیادہ ہو وہاں کے دروازے بھی زیادہ ہوتے ہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ چلے جائیں، تو اس نے دروازے بھی زیادہ رکھے ہیں. وہ نہیں چاہتا لوگوں کو جہنم میں بھیجنا، اس کے ساتھ ہی رکھے. اس کے کام ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جنت لے لو. اور اس میں ایک دروازے کا نام کیا ہے جو روزے داروں کے لیے؟ باب الریان. اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ ہی روزے داروں کے لیے رکھا کہ تم اس دروازے سے بے دھڑک داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم میری خاطر بھوکے پیاسے رہتے تھے، تم نے میری خاطر روزے رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر روزے داروں کے، یہ دیکھو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عزت افزائی ہے روزے دار کی، کہ ایک دروازے کا ہی نام رکھ دیا الریان. یہاں سے میرے روزے دار بندے داخل ہوں گے. اور ابن جوزی فرماتے ہیں کہ روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یا 3 درجے ہوتے ہیں روزے کے. ایک روزہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، جس میں آپ کھانا پینا چھوڑتے ہیں، جس میں آپ اپنی نفسانی خواہش، جو اپنی جنسی خواہش ہے، اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. یہ ایک روزہ ہے جو ہم سب رکھتے ہیں. ایک اس سے اوپر کے لیول کا روزہ ہے، اور وہ ہے عقل کا روزہ، جس میں انسان اپنے ذہن میں بھی ایسے خیالات، ایسی باتوں کو نہیں آنے دیتا، ایسے وسواس کو نہیں آنے دیتا جو شیطانی ہوں، جو برے ہوں. ایسے اس سے بھی اپنی ذہن کو بھی پاک صاف رکھتا ہے. وہ ہے عقل کا روزہ. اور تیسرا روزہ جو سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہے، وہ علماء فرماتے ہیں، ابن جوزی نے خاص طور پہ ان کی یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ روزہ ہے جس میں انسان کا دھیان سوائے اللہ کے اور کسی طرف بھی نہ جائے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ ہے، یہ سب سے زیادہ مارکس والا روزہ ہے. تو فرمایا کہ باقی پھر روزے داروں کا جو اپنا اعضاء کا روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ تو مغرب کے وقت افطار ہو جاتا ہے، لیکن جو روح کا روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ اس دن افطار ہوگا جس دن اللہ کا دیدار ہوگا اس کو، کیونکہ اس نے تو زندگی بھر کا روزہ رکھی. اور اس کی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، روزہ رکھو دیکھ کے، یعنی چاند کو دیکھ کے. اس حدیث کا مطلب ہے سومو لیرؤیتہ، دیکھو چاند کو اور پھر یعنی روزہ رکھو. اس میں چاند کا نہیں ذکر آیا، لیکن انہوں نے اس کا ایک اور مفہوم نکالا. انہوں نے کہا کہ روزہ رکھو، لام یہاں پہ لی کا لام تعلیل ہے، یعنی اللہ کے دیدار کے لیے رکھو روزہ. اور روزہ ایسے انسان کا افطار کب ہوگا؟ جب اس کو اللہ کا دیدار ہوگا. تو وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی کب ہے؟ جب وہ افطار کرنے لگتا ہے، تو الحمدللہ کہ شکر ہے روزہ آرام سے خیریت سے پورا ہو گیا، افطاری کا ٹائم آ گیا. تو ایک تو اس وقت خوشی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب اس کی رحمان سے ملاقات ہوگی. تو جب آپ روزہ افطار کرنے لگے نا، تو صرف ایک خوشی کا دھیان نہ رکھیں، اس دوسری خوشی کو بھی یاد رکھنا کہ ایک وہ بھی خوشی کا دن ہوگا جب کہ میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اور اس سے ملاقات سے زیادہ پیاری چیز کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے؟ تو یہ 2 خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے. یہ 2 خوشخبریاں مل گئی ہمیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، کہ 2 خوشیاں ہمیں ملنے والی ہیں. ایک تو یہ یہاں کی مل گئی، اور ایک وہ وہاں کی ہے. اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے. اور ایسی جنت کے لیے آپ نے، اور ایسے اللہ کے دیدار کے لیے، اور دیدار اللہ کا تبھی ہوگا جس وقت جنت میں جائیں گے. تو ایسی چیز کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں. کیونکہ اس مہینے میں جہاں نیکی کرنے کا انسان کا ایک یعنی 70 ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہا ہے، یا کئی گنا اس کا اجر مل رہا ہے، وہاں پہ گناہ کی قباحت بھی بڑھ جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے آپ باہر کہیں گناہ کریں، کوئی غلط بات کریں تو وہ بھی گناہ ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں بیٹھ کے کریں تو کیا زیادہ بڑا گناہ نہیں ہے نا؟ اور اگر آپ حرم میں کریں، اللہ کے گھر جا کے کریں، تو اور بھی بڑا گناہ ہے. اسی طرح باقی مہینوں میں گناہ کے کام گناہ ہی ہیں، لیکن کوئی اس مہینے میں کرے نا
تو وہ اور بھی زیادہ گناہ کی بات ہے، کیونکہ اس نے اتنی بھی حیا نہیں کی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی اتنی حرمت ہے، اتنی اس کو اللہ نے عزت دی، اتنی اس میں رحمتیں اور برکتیں، اور وہ پھر بھی گناہوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس مہینے کو بڑے دھیان سے، بڑے خیال کے ساتھ گزارنا ہے، ویسٹ نہیں کرنا، اور اس مہینے کا خیال کرنا ہے۔ یہ مہینے کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ کا کوئی نمائندہ ہو، بادشاہ کا ریپریزنٹیٹیو ہو، بادشاہ اپنے نمائندے کو ایک قوم کی طرف بھیجے اور وہ قوم اس کا بڑا اکرام کرے، بڑی عزت کرے، بڑے اچھی اس کی مہمان نوازی کرے، تو وہ بادشاہ کے پاس واپس جا کے کیا کہے گا کہ اس قوم نے میرا بڑا اکرام کیا، اور بادشاہ اس سے خوش ہوگا کہ اس نے میرے نمائندے کا احترام کیا، اس کا مطلب اس نے میری عزت کی ہے۔ اور اگر بادشاہ اپنے سفیر کو یا اپنے نمائندے کو بھیجے کسی قوم میں اور وہ اس کی پرواہ ہی نہ کرے، وہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دے، تو وہ بادشاہ کو آگے شکایت لگائے گا نا کہ اس قوم نے میرا بالکل خیال نہیں کیا، میں ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے میرے طرف توجہ بھی نہیں کی۔ اسی طرح رمضان ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا سفیر ہے، ایمبیسڈر ہے ہمارے پاس۔ یہ ہمارے پاس آتا ہے اور یہ دیکھے گا کہ ہم اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتے ہیں، اور یہ جا کے اللہ کو بتائے گا، اور قیامت کے دن پھر یہ سفارش کرے گا اگر اس کا اچھا اکرام کیا ہوگا۔ تو یہ عزت کے قابل مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم واقعی اس کا اتنا احترام بھی کریں، اس کا اتنا اکرام بھی کریں، اس میں ایسے اپنے اعمال کریں کہ اللہ کے پاس جا کے ہماری تعریفیں کریں۔ گو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، لیکن یہ بھی سفارشیں ہیں جو اللہ کے ہاں پیش کریں گے، رمضان بھی، روزہ بھی، قرآن بھی، یہ سفارشیں پیش کریں گے۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر کر لیں۔ جو دور تھے، جو ابھی تک تعلق کاٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چاہیے کہ وہ واپس اللہ کی طرف آئیں۔ آپ دیکھ لیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اس میں کیا برکت رکھی ہے۔ اتنے بڑے کوئی گناہ گار بھی ہو، کوئی شرابی وہ بھی ہو نا، وہ کہتے ہیں رمضان آ گیا نا، رمضان میں نہیں شراب پینی۔ وہ کوئی ایسے آوارہ بھی ہوں، برے کام کرنے والے ہوں، زنا کار بھی ہو، وہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان ہے، نہیں یہ نہیں کرنا۔ لوگ میوزک گاڑیوں میں سنتے ہیں، رمضان آتا ہے کہتے ہیں نہیں رمضان ہے، رمضان میں نہیں سننا میوزک۔ ڈرامے دیکھنے والے ڈرامے بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں رمضان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ اس مہینے کی کیسی برکت ہے کہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کروا لیتا ہے اس مہینے میں کام۔ تو جو دور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں، جو پہلے سے جو کوئی اپنا تعلق اللہ کے ساتھ پہلے سے جوڑے ہوئے تھے، اب وہ اور زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اس مہینے میں، اور زیادہ اللہ کے قریب آ سکتے ہیں، اپنے درجے بلند کروا سکتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو آپ کے درجے، اگر آپ 1 پہ ہیں تو آپ کے درجے 100 پہ لے جا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک مہینے میں آپ 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کر لیں تو ایک رات میں، بلکہ اور باقی دنوں کی عبادت تو الگ ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور ایک سیکرٹ بات آپ کو بتاتی ہوں میں، وہ سیکرٹ بات یہ ہے کہ جو جنت ہے نا، جنت میں ایک ایک عمل، آپ کو پتہ ہے اس کی بھی اللہ کے ہاں ایک ذرے کے برابر، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ہے نا، ذرے کے برابر بھی کوئی عمل کرے گا تو دیکھ لے گا۔ تو جنت میں ذرے کے برابر عمل سے بھی فرق پڑ جائے گا، ذرے کے برابر عمل سے بھی۔ ایسے نہیں ہے کہ بھئی میں نے ایک عمل کیا تو آپ کا ذرے کے برابر ہی زیادہ تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ دنیا میں ہے کہ کوئی نہیں فرق پڑتا، وہاں پہ فرق پڑتا ہے۔ جس ترازو میں ذرے کے برابر عمل تل سکتا ہے نا، وہاں پہ ذرے کے برابر عمل سے فرق بھی پڑے گا درجوں میں۔ ہم اب یہاں پہ رہیں تو ہم کہیں اچھا ایک گھر ہے جس کی مثلاً قیمت 1 لاکھ ہے، اور 1,10,000 ہے جس کی قیمت کارنر والے کی ہے، وہ بھی وہیں رہ رہا ہے، وہ بھی وہیں رہ رہا ہے، چلو آمنے سامنے رہ رہے ہیں، اس کا کارنر مل گیا، اس کا نہیں مل گیا، یہ تو چھوٹے چھوٹے فرق ہیں۔ جنت کے فرق بہت بڑے بڑے ہیں۔ آپ نے اگر ایک سبحان اللہ بھی زیادہ کی تو آپ کا درجہ مجھ سے فرق ہوگا، میری ایک کم ہے۔ آپ نے اگر ایک دفعہ سلام زیادہ کیا ہے تو آپ کی ایک نیکی بڑھ گئی نا مجھ سے، اس کی وجہ سے آپ کا فرق ہو جائے گا درجے کا۔ پھر کتنا قیمتی ہے یہ وقت
جس میں ہم ایک سبحان اللہ کہہ کے اپنے لیے فرق، وہاں پہ ڈفرنس اتنا بڑا میک کر سکتے ہیں. دیکھیں جنت میں تو سب ہوں گے، لیکن وہاں پہ بھی تو درجے ہیں، اور وہاں کے ہم نے اونچے درجے لینے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہم کن کے قریب ہوں؟ صحابہ کرام کے، انبیاء کرام کے، صلحاء کے، شہداء کے، اللہ کے مقربین کے. کیا یہ دل نہیں چاہتا؟ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہاں پہ تڑپتے ہیں، کیا یہ دل نہیں کرے گا کہ ہمارے کوئی درجے کہیں قریب ہی ہو جائیں؟ ہاں؟ یا اس میں دل چاہے گا وہ ہو کوئی بات نہیں، وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو ہم یہیں پہ کافی ہیں، ابھی تو ہم دور ہیں ہی ہیں، اور یہاں پہ ہم رہتے ہوئے یہ خواہش کرتے ہیں ہائے کاش اس زمانے میں ہم پیدا ہو جاتے نا تو کتنا اچھا ہوتا. تو وہ اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اب کہ وہ واپس ہم جائیں اور آپ اس زمانے میں پیدا ہو جائیں، یہ تو امپاسبل ہے. مگر ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس میں کہیں قریب قریب کے درجے پالیں. تو اس کے لیے کیا محنت نہیں کرنے کی ضرورت؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ محنت کر کے، آسان کر دیا نا، تھوڑی محنت کر کے زیادہ پالو، تھوڑا سا کچھ کرو، اور اللہ دینے کے لیے تیار ہے. دینے والے نے کہا میں نے خود دروازے کھول دیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. چاہو تم، مانگو تم مانگ کے تو دیکھو، تم کہہ کے تو دیکھو. تو یہ مہینہ ہے کہ بس ہم نے وہ راستے جو چھوڑے ہوئے تھے، وہ نیکیاں جو ہم کافی عرصے سے بھولے ہوئے تھے، یا وہ جو ہم نے پچھلے رمضان میں کی تھی اس کے بعد ہم بھول ہی گئے کہ دوبارہ کرنی ہے، اب پھر رمضان آ رہا ہے، ہم پھر اپنا محاسبہ کریں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا. یہ رمضان میں نہیں ہم کریں گے، ہم رمضان سے پہلے ہی دیکھیں گے کہ ہمارے پچھلے رمضان کیسے گزرے ہیں، ان میں ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں اور بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. کیا ان میں بھی صرف ہم ٹائم ٹیبل بنا کے تو نہیں رکھتے رہے؟ ٹائم ٹیبل تو بہت مل جاتے ہیں اب آج کل، تو یہ آپ کے پاس ہے نا، اس کے اندر بہت مل جاتے ہیں، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو. تو اچھا، اب وہ کرنے کے لیے ہم نے سوچ لیا تھا، ٹائم ٹیبل بھی کہیں لگا لیا، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکے. کیا ایسا ہوا تھا؟ کتنا کچھ اچیو کیا تھا، 50%، 60%، کیسے 100% پہ لانا ہے، یہ سوچنا ہے. وَلْتَنْظُرْ، ہر نفس دیکھے، ہر ایک انسان دیکھے کہ وہ کیا اپنی کل کے لیے آگے بھیج رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ سے ڈرو، یہ بات یاد رکھو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اسی کے اندر ایک اور آیت اگلی جو ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے نا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، کہ وہ اللہ کو ہی بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ پھر پتہ ہے اس کی کیا سزا دیتا ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ اس کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا، ان کو اپنا آپ بھی یاد نہیں رہتا. جیسے آپ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ کسی نشہ کرنے والے نوجوان کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں تم کیا کر رہے ہو، تم اپنی زندگی خود برباد کر رہے ہو، تمہیں اپنا بھی خیال نہیں ہے، تم آگ لگا رہے ہو اپنی زندگی کو، تمہیں سمجھ نہیں ہے. اس کو اپنا آپ ہی بھول گیا ہوا کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس طرح اپنی تباہی کر رہا ہوں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا اپنا آپ بھلا دیتے ہیں، اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس راستے پہ جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ بات بڑی پیاری ہے، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ نہ سمجھنا کہ برابر ہے، بہت زیادہ فرق ہے. تمہیں جنت کے لیے کوشش کرنی ہی کرنی ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ چلو جنت نہ ملی تو کوئی چھوٹا گھر مل جائے گا وہاں پہ. چھوٹا گھر وہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ یا تو جنت ہے یا پھر جہنم. تو تمہارے پاس چوائس ہے ہی نہیں ایکسیپٹ یہ کہ تم اس جنت کے لیے اسٹرائیو کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو. یو ہیو نو آپشن، باقی سب دروازے بند ہو گئے. اب یہاں تو یہ جہنم کا گڑھا ہے، یہاں وہ جنت کی منزلیں، یہ دونوں برابر نہیں. اب یہ باتوں میں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے جو جنت میں ہوگا وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے جہنم والے کے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں. ایک وہ ہے جس کی دوڑ جنت کی طرف لگ رہی ہے اور ایک وہ ہے جو جہنم کی طرف دوڑ لگا رہا ہے. دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے, دونوں کی پرائرٹیز میں فرق ہوتا ہے, دونوں کے دن اور رات کی ایکٹیویٹیز میں فرق ہوتا ہے, دونوں کے فیصلے کرنے میں فرق ہوتا ہے. تو ہم بھی ذرا آئینہ دیکھیں, ذرا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ ہم کیا جنت کی طرف جانے والے راستے پہ ہیں یا جہنم کی طرف جانے والے راستے پہ ہیں, کس راستے پہ پڑے ہیں اور کدھر جانا ہے. یہ اپنے آپ کو آپ کس طرح سے آئینہ دکھا سکتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لے کر, کہ میرے پورے دن کے جو مشغلے ہیں, مصروفیات ہیں, کام ہیں, وہ کس طرف لے جانے والے کام ہیں, وہ مجھے کس طرف کی طرف بڑھا رہے ہیں. تو یہ یہیں پہ فرق واضح ہے جنت والوں اور جہنم والوں میں. جنت والا یہاں پہ بھی آپ سوچتے ہیں جو وہ بیچارہ جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا اس کی تو زندگی بڑی بور ہوگی, کوئی نہ فن ہوگا اس کے اندر نہ کچھ ہے, تو اس طرف وہ تو بڑا بورنگ راستہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو جنت کی طرف جانے والا ہے نا, اس کا راستہ وہ ہے کہ اس کا دل سکون سے بھرا ہوتا ہے, اطمینان سے بھرا ہوتا ہے. ابن تیمیہ کو جب جیل ہوئی تھی تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے تم کتنی بھی سزا دے لو اس دنیا میں, لیکن میری جنت میرے دل میں ہے. ان کی جنت ان کے دل میں کیسے تھی, مطلب کہ جو اطمینان جو سکون ان کے پاس ہے وہ تو نہیں چھین سکتے تم. میری جنت میرے دل میں, میں اس میں رہتا ہوں. تو ان کی جنت, جو اس دنیا میں جنت میں رہنے لگے وہی وہاں کی جنت میں رہ سکتا ہے. اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے, پھر دل سے ہرس ہوس اور دنیا داری بھاگنا اس کے پیچھے حب جاہ یہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو تو جنت یہاں ہی مل گئی. جتنا سکون اس کے پاس ہوتا ہے نا, وہ جھونپڑی میں رہ کے بھی سکون میں ہوتا ہے, جبکہ لوگ مخمل کے بستروں پہ بھی سکون میں نہیں ہوتے. اور فرق نظر کا ہے. ہمیں لگتا ہوگا شاید بیچارے جھونپڑی میں رہ رہا ہے, اس بیچارے کی کیا, یہ تو کچھ فائدہ نہیں اس کا کیا سکون اور اطمینان ہے. وہ اس کے دل سے پوچھو. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے ہی تو کامیاب ہیں, انہی کو تو منزل مل گئی. تو اس جنت کی طرف ہم نے دوڑ لگانی, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت وہ ہے جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور یہ مہینہ بڑا اچھا ہے اس جنت کے لیے بھاگنے کے لیے, دوڑ لگانے کے لیے. اگر ہم نے 30 دن دوڑ لگا لی نا تو ہم پھر عادی ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ روز روز ایک ہی چیز کر رہے ہیں, قرآن بھی روز کھلتا ہے, ذکر بھی روز ہوتا ہے, تو اس کے بعد کچھ دن تک اس کا بڑا اچھا اثر رہتا ہے ویسے, ہے نا. پھر وہ ہم آہستہ آہستہ خود ہی دور ہونے لگتے ہیں, لیکن وہ اس کے بعد بھی خیال آتا ہے, فوراً زبان سے ذکر نکلنے لگتا ہے, فوراً دل چاہتا ہے ہاں اب قرآن پڑھنے کا وقت ہو گیا, دل چاہتا ہے ہائی تراویح کا ٹائم, کل تک تو ہم اس وقت تراویح کے لیے گئے تھے. تو وہ اس کا اثر رہتا ہے انسان کے اوپر. اللہ تعالیٰ یہ آپ سے 30 ڈیز یا 29 ڈیز ایکسرسائز کراتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ اس کو مس کرتے ہیں باقی دنوں میں. اور پھر اگر آپ جاری رکھنا چاہیں تو اس روٹین کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا مہینہ دے کر پھر ہمارے لیے یہ دوڑ لگانا, یہ روٹین بنانا آسان کر دی, کیونکہ شیاطین کو بند کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق کے فکس کرنے کو بھی آسان کر دیا. پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے کیسا تعلق ہو جائے؟ جیسے ایک بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. کیسا تعلق ہوتا ہے بچے کا ماں کے ساتھ؟ یہ جو اتنی ایج کے بچے ہیں جو یہاں پہ بول رہا ہے بچہ, ایسے بچے کا تعلق ماں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اس کی تو کل کائنات ہی ماں ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. وہ خوش ہوتا ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے, اس کو کوئی بچہ مارتا ہے تو روتا ہوا بھی ماں کی طرف ہی جاتا ہے. کوئی اگر اس کو کوئی چیز دیتا ہے تو پہلے ماں کی طرف دیکھتا ہے, ماں سے اجازت ہے کہ نہیں ہے لینے کی. اور اس کو کہیں چوٹ لگ جائے تب بھی ماں ہی یاد آتی ہے اس کو. اور اگر کسی دن ماں مارے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی ماں کی ٹانگوں سے چمٹتا ہے, چھوڑ کے نہیں جاتا اس کو. اور اگر ماں نظروں سے اوجھل ہو جائے تب
بے قرار ہو جاتا ہے کہ میری ماں کہاں ہے، لوگوں کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ ایسے اللہ کے ساتھ ہو جائیں۔